السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ اب تک کی کچھ مین خبریں اور پھر آپ کا فیڈ بیک جس میں ہم اکانومی اور پرسنل فائنانس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور آپ بھی اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں ہمیں آڈیو یا ویڈیو شکل کے اندر ہمیں بھجوائیے، ہم اس کا آپ کو رسپانس کریں گے۔ تو آج کی سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہر مہینے 1 لاکھ بیرل تیل جو ہے وہ روس سے منگوایا کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ پاکستان نے ٹارگٹ سیٹ کر لیا جی، اور جو ہے وہ اس ٹارگٹ کو ہر سال کیا جایا کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، اس کے بعد جی دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان اس سال 2023-24 کے سال میں 10 ارب 80 کروڑ ڈالر، 10 ارب 80 کروڑ ڈالر یعنی آپ 11 ارب ڈالر ہی کہہ دیں، مختلف ذرائع سے قرض لے گا۔ ظاہر ہے اس کے اندر وہ والے پیسے بھی شامل ہیں جو کہ پاکستان کے اندر جو سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے مختلف لوگوں نے نرم قرضے یعنی کہ 0.5%، 1%، 1.5% تک کے اوپر، یا پھر ڈونیشنز جو ہوتی ہیں، صدقہ خیرات صدقات وغیرہ بھی جو ہے وہ بھی دینا ہوتا ہے، لوگوں نے مختلف ممالک نے پلیج کیا تھا، وہ تقریباً 11 ارب ڈالر کا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری جسے کہنا چاہیے کہ مدات ہیں جن میں ہمارے قرضے منظور ہوئے پڑے ہیں، ہم جو اگلے 3 سال میں ہمیں ملنے ہیں۔ تو یہ ہے جی۔ ادھر جناب جی ایس پی پلس کا جو سٹیٹس ہے جس کے تحت ہم میرا خیال ہے 4 سے 5 ارب ڈالر کی ٹیکسٹائل کی مصنوعات جو ہیں وہ یورپ کو برآمد کرتے ہیں، اس کے اوپر یورپین یونین جو ہے وہ ٹیکس نہیں لگاتی جو دوسرے ممالک پہ، چائنا وغیرہ پہ لگا ہوا ہے، اور اگر یہ ٹیکس کے اندر رعایت ختم ہو جائے تو ہمارے پروڈکٹ مہنگی ہو جائیں اور پھر ہم ایکسپورٹ نہ کر پائیں۔ تو وہ جو ٹیکس کے اندر رعایت ہمیں دیتی ہے اس کا ہوتا ہے جی ایس پی پلس، اس کے اوپر جو ہے وہ یوتھیوں کی اور انڈینز کی لابی جو ہے وہ کام دکھا رہی ہے، اور یورپین پارلیمنٹ جو ہے، یورپین یونین کی پارلیمنٹ، اس نے تو کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، اس کو اگلے 5 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا جائے یا 4 سال کے لیے، لیکن جو یورپین کونسل ہے وہ پھڈا پا کے بہہ گئی ہے۔ اب یہ کونسل اور پارلیمنٹ دونوں کا آپس میں پڑ گیا ہے پھڈا، تو دیکھیں اب کیا بنتا ہے اس کا۔ فی الحال تو ہم دم سادے اڈیک رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی اہم خبر کہ یورپین یونین نے جو پاکستان کی فلائٹس جو تھیں براہ راست، وہ غلام سرور خان صاحب ہیں پائلٹوں کے بارے میں جو اس نے بدزبانی کی تھی اس حرام خور نے، اس کے نتیجے میں ہمارے اوپر پابندی لگ گئی تھی نا۔ یورپین یونین تو بڑی سخت ہے اس معاملے میں، تو یورپین یونین نے پھر اپنا ایک وفد بھیجا جنہوں نے آ کے یہاں پہ آڈٹ کیا کہ ہم پائلٹس کا کس طرح امتحان لیتے ہیں، کس طرح پائلٹس جو ہیں وہ یہ امتحان پاس کرتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں، اس کے نتیجے کے بعد پھر اتنی عرصہ تک وہ جہاز اڑاتا، پھر جا کے ہم اس کو کوئی لائسنس وسنس دیتے ہیں۔ تو سارا پروسیجر انہوں نے آڈٹ کر لیا ہے جی۔ آڈٹ کرنے کے بعد انہوں نے رپورٹ مثبت دے دی ہے کہ نہیں یہ تو بہت اچھے نے، انہیں شراب پیتی ہوئی سی، اور ویسے بھی عمران احمد خان نیازی کے دوست کی پاکستان کے اندر ایئر لائن لانی تھی، اس لیے پی آئی اے کو ان روٹس پہ بند کرنا تھا، تو اس لیے یہ سارا کچھ ہو گیا۔ تو اس رپورٹ کے بعد اب جو ہے پاکستان کا پی آئی اے کا یورپ تک فلائٹس جو ہیں وہ بحال ہونے کا امکان پیدا ہو گیا، اگلے 2 سے 3 مہینے میں یہ ہو جائے گا۔ یہ تو تھیں بڑی بڑی خبریں، میں نے کہا آپ کی خدمت میں 2-4 خبریں بھی روزانہ پیش کر دینی چاہیے نا، سمجھ لگی نا۔ تو اب چلتے ہیں جی آج کے پہلے فیڈ بیک کی طرف، اور یہ فیڈ بیک آج ہم پڑھ رہے ہیں 14 جولائی کا۔ السلام علیکم دادا جی، کیسے ہیں آپ؟ میں نے پہلے میسیج بھیجا تھا، کسی نے سنا نہیں، 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ دیکھیے یہ میری بیوہ بہن ہے، ان کی طرف سے ہے، 35 سال ان کی عمر ہے، اور ان کے ہسبینڈ کو راستے میں کسی گاڑی نے ٹکر مارتی تھی تو وہ بہت ہو گئے، اور ان کو انشورنس کے کیشیئر تھے، تو ان کو بڑی 2 سال بعد کافی عدالتوں کے چکر لگانے کے بعد ان کو 60 سے 70 لاکھ تک انشورنس کے کچھ پیسے ملے ہیں میری سسٹر کو۔ تو پوچھنا ہے یہ کہ میری سسٹر پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا وہ ان کو قومی بچت میں جمع کروا دیں،
جس سے ان کو شاید 22% شاید مہینے کا. میں آپ کا درمیان میں ہی میں نے میسج پہلے سن لیا پورا. بھائی ہم نے اس کا ڈیٹیل میں جواب دے دیا تھا آپ کو، آپ نے نہیں سنا. ہماری بدقسمتی ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے نہیں سنا. ٹھیک ہے، تو وہ یہی ہم نے کہا تھا کہ نیشنل سیونگ کے اندر دوسری سائٹ کے اوپر چونکہ سرکار ہے تو اس لیے یہ سود کے مد میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ چونکہ ریٹ آف انٹرسٹ بھی زیادہ ملتا ہے اور بیواؤں کے لیے تو مزید رعایت ہے، تو اس لیے وہاں پہ کروا سکتے ہیں. ہم نے یہ آپ کو عرض کر دیا تھا، آپ نے چونکہ وہ نہیں سنا، آپ نے دوبارہ وہ میسج ٹھوک دیا تو ہم نے دوبارہ وہی رپلائی دے دیا. جی اگلا سوال. جی ہاں جی، السلام علیکم. جی رضی صاحب، بہت زبردست آپ کے مطلب پروگرام ہوتے ہیں، بڑا انجوائے کرتا ہوں میں. ایک مشورہ ہے اور بہت اگر گورنمنٹ تک پہنچ جائے اور وہ مہربانی فرمائے، ان کو پتہ ہے ویسے یہ جو بہت ساری سوسائٹیاں جن کو رجسٹر نہیں کیا، نہ ان کو یونین کونسل پہ رہتے ہیں، نہ ان کو وہ ریگولائز کر رہے ہیں، تو ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے. اس کی وجہ سے بہت ساری جو ہے انکم جنریٹ ہو سکتی ہے. یہ ان کو کیوں نہیں لے رہے؟ یہ ان کو کہے خدا کے لیے ان پہ اوپر ورکنگ کرے، ان سے آپ ان کو ٹیکس نیٹ مل رہا ہے. اسلام آباد میں اتنی بہت زیادہ، باقی تو پورے ملک میں ہے. تو یہ ان کو کسی بھی طرح سے اس پہ ورکنگ کرے، ٹاسک فورس بنائے اور ان کو ریگولر کرنا ہے. جو بھی کرنا ہے، جو گھر وہاں بن رہے ہیں ان سے ٹیکس تو لے نا. یہ فائلیں ٹرانسفر کرتے ہیں اور ایک پیسہ گورنمنٹ کے خزانے میں نہیں جاتا. اور یہ اس اماؤنٹ کا کو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ہمیں تو قرض لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مہربانی. یہ اس طرح کی بات آپ نے دوبارہ نہیں کرنی کہ ہمیں تو قرض لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ بہت زیادہ پیسے چاہیے. یہ چھوٹے موٹے کسی بھی ایک مکان کے اوپر 10,000 لاکھ روپیہ مل جاتا ہے تو کون سا کوئی بڑا کارنامہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی. دوسری بات یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی اور میرا خیال ہے کہ سنگل گو کے اندر انہوں نے 1400 یا 1700 جو ارریگولر سوسائٹیز تھیں ان کو ریگولرائز کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے لمبی دیہڑی لگائی تھی. پتہ نہیں وہ معاملہ تھرو ہو گیا یا کسی نے عدالت میں جا کے چیلنج کر دیا، لیکن فیصلہ انہوں نے لے لیا تھا. اسلام آباد کی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں درست. اور آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کی ارد گرد جو بیشتر ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں ان میں یا جرنیل ہیں یا برگیڈیئرز ہیں. ٹھیک ہے، تیسرا تو بندہ کوئی ہے کوئی نہیں، تو لہٰذا ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، وہ انٹچبل ہیں، ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے اپنی جان بھی بچاؤ. تو میرا پروگرام بھی جس لڑ دے تھوڑی مہربانی ہے. تو اس لیے پنجاب میں ہو گیا ہوا. جی پنجاب میں اکو گو کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب نے ساری ہاؤسنگ اسکیمیں جو تھی وہ کر دی تھیں. لیں جناب اگلا میسج. جی السلام علیکم دادا جی، میرا نام فہد ہے. آپ نے بالکل صحیح پہچانا. میں آپ کے آفس میں 2-3 دفعہ آپ سے ملاقات ہو چکی ہے، جس میں سے 2 دفعہ تو آپ کے اسٹاک مارکیٹ ٹریننگ میں ہی آیا تھا. اچھا، آپ سے سر گزارش یہ کرنی تھی کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سکھایا بہت اچھا تھا. اسپیشلی میں بات کرنا چاہوں گا ٹیکنیکل انالیسس جو وسیم صاحب نے ہمیں سکھایا تھا، اس میں جو انہوں نے investing.com اور جو ہمیں فیبوناچی وغیرہ سارا یوز کرنا سکھایا تھا. میں اس کو یوز تو صحیح کر لیتا ہوں، لیکن اس کو یوز کرنے کے بعد میرے جو ریزلٹس تھے وہ وسیم صاحب سے ایک تو ٹیلی نہیں کر رہے تھے، جبکہ وسیم صاحب کی جو ریڈنگ ہوتی تھی وہ بالکل ٹھیک اور ایکوریٹ ہو رہی تھی. میری بالکل اس سے اپوزٹ آتی ہوتی تھی. میں نے اس کو اپنے آپ کو پالش کرنے کے لیے کچھ یوٹیوب ویڈیوز دیکھیں جو انڈینز کی تھیں یا کچھ گوروں کی تھیں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو انسٹرومنٹس یا جو ویب سائٹس یوز کرتے ہیں وہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ پہ اتنی صحیح طرح یوز نہیں ہو پا رہی تھیں. میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں کوئی ایسا آفس، کوئی ایسی بروکریج ہاؤس کہیں پہ انٹرنشپ کی جا سکتی ہے 2-3 ماہ کی، جس کے اندر میں پالش ہو جاؤں، مجھے پتہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا. میں نے اس کے لیے ایک اور بھی شروع کیا تھا کہ اپنا وہ جو پیپر ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کے اوپر میں نے فزیکلی سیل پرچیز نہیں کی تھی شیئرس کی، لیکن اس پہ کرا تھا. اس میں بھی میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا. مے بی لک ہے یا کیا ہے، یا پھر میرے سے صحیح طرح وہ اسٹڈی نہیں لگائی جا رہی. کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں میں اس کی پراپر انٹرنشپ کر سکوں یا اس کی پراپر ٹریننگ لے سکوں کہ مجھے ٹیکنیکل ٹریڈنگ اس کی پراپر آ سکے؟ اچھا، اس کے لیے نا SCS اسٹینڈرڈ چارٹرڈ سروس میرا خیال بنتا ہے. SCS ایک ویب سائٹ ہے، اس کو آپ وزٹ کر کے دیکھیں. ان کی ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں اور ٹریننگ کی ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں اور بھی بہت کچھ ان کی ویب سائٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے. SCS.com، S فار اسکول، C فار کیٹ اینڈ دین S فار اسکول. ٹھیک ہے،
تو SCS ایک تو یہ ویب سائٹ کا نام ہے, اس کو آپ نے ضرور وزٹ کرنا ہے. دوسرا ایک اور بھی ویب سائٹ ہے, ابھی میرے ذہن سے آپ سے بات کرتے کرتے نکل گئی, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. ان کو ذرا ایک دفعہ وزٹ کر کے تو دوبارہ آئیں. اب آپ کا اگلا سوال. ہمیں اپنے بچوں کو جرمن لینگویج یا چائنیز لینگویج کس ایج سے سکھا دینا شروع کر دینی چاہیے تاکہ وہ فردر اسٹڈیز جو ہے اپنی جب فارن کنٹریز میں جائیں؟ جیسے میں نے ابھی پچھلے دنوں ریسرچ کر رہا تھا کہ جرمن اگر آپ کو لینگویج آتی ہے تو آپ کے لیے جرمنی میں اسٹڈی آلموسٹ فری ہوتی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ ہمیں اپنے بچوں کو کس ایج سے لینگویجز شروع کروا دینی چاہیے جس کے لیے ان کے لیے ایزی بھی ہو جائے, اور کہاں سے کروانی چاہیے؟ دیکھیے جرمن لینگویج کی جہاں تک بات ہے, ابھی آپ کا بچہ بھی 11 سال کی عمر کا ہے, جرمن لینگویج آ جائے گی, اس کو داخلہ بھی ہو جائے گا. لیکن چونکہ جرمنی کی پاکستان ایمبیسی کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستانی زیادہ تر بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ اس کو ویزا نہیں لگانے دیں گے نا, اس کو 2 سال کی دے دیں گے ڈیٹ ویزے کی نا. اور جرمن حکومت بھی اس طرح کے معاملات پہ نہیں بولتی. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے تھوڑا سا آپ اس بات کا دھیان کر لیں. 15 سال تک کی عمر کا جو بچہ ہوتا ہے اس کے لیے کوئی بھی زبان سیکھنا صرف 6 ماہ کی بات ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہتا, یہ نفسیات کہتی ہے. تو 15 سال کے بعد اس کو, خاص طور پہ میٹرک کے بعد اگر وہ بچہ فارغ ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو ایک ایڈیشنل لینگویج سکھا دینی چاہیے. السلام علیکم دادا جی, میرا ایک کویشچن تھا. اگر گورنمنٹ جو بینک انسٹیٹیوشنس ہیں, کمرشل انسٹیٹیوشن اس طرح کی ہیں, ان پہ اگر ان کی آمدنی پہ اتنا ٹیکس لگا دے کہ ان کے پاس اتنی ہی پیسے بچے جس سے صرف ان کے خرچے جو ہیں وہ بینکس کے پورے ہو سکیں صرف, اور منافع کم سے کم ہو, تو کیا اس سے پاکستان کی معیشت میں کتنی بہتری کی امید ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ اگر گورنمنٹ بینکوں کا اپنا انٹرسٹ کم کر دے تو 4000 ارب کی بجائے 1500 ارب یا 2000 ارب گورنمنٹ کو سود کی مد میں دینے پڑیں گے. تو برائے مہربانی اس پہ کوئی روشنی فرمائیے گا. بھائی میں نے یہ نہیں کہا تھا, میں نے یہ کہا تھا کہ ہاں اگر انٹرسٹ کم کر لے تو سرکار کو کم دینا پڑیں گے. یس, سرکار کو کم دینا پڑیں گے, لیکن بھائی جان IMF نہیں کرنے دیتا. ٹھیک ہے, IMF جس ملک میں جاتا ہے بینکوں کے مفادات کا بڑا تحفظ کرتا. ٹھیک ہو گیا نا؟ اب تو ہم IMF کے آ گئے نا پیکج کے اندر, جب ہم نے یہ آپ سے کہا تھا. لیکن کرنا چاہیے, ٹیکس بڑھانا چاہیے. اب دیکھیں نا, ایک ٹیکس بڑھایا, سپر ٹیکس لگایا, ہائی کورٹ نے اڑا کے وہ مارا. ٹھیک ہے نا؟ اب جو سرکار اس کے ذریعے جو اس کے وجہ سے جو گیپ پیدا ہوگا 50-60 ارب روپے کا, سرکار کہاں سے پور کرے گی؟ آپ کی اور میری جیب میں سے نکالے گی. وہ جو جاہل جج ہے اس کو تو نہیں پتا ہوگا کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں. اس نے اڑا دیا جی بھائی جان, سپر ٹیکس اڑا کے وہ مارا. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ سپر ٹیکس آپ پہ اور مجھ پہ نہیں لگنا تھا. بڑی بڑی کمپنیاں جن کا 100 ارب روپے میں منافع آتا ہے ان کے اوپر لگنا تھا, لیکن نہیں, وہ جج صاحب نے اڑا مارا. ٹھیک ہے, تو پھر جب ہمارے اوپر پریشر پڑتا ہے ہم حکومت کو گالیاں دیتے ہیں, لیکن یہ بھی جو اس طرح کے بھی تو مجرم اندر ہی بیٹھے ہوئے نا حکومت کے یا نظام کے اندر, جو یہ ساری حرکتیں کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں, اور ہم ان کی طرف دھیان نہیں کرتے کہیں, کیونکہ ان کا ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ جناب یہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں ہمیں بلا لیں گے, پولیس کے خلاف بات کریں گے تو وہ بلا لے گی, FBR کے خلاف بات کریں گے تو وہ بلا لیں گے, FIA کے خلاف بات کریں گے تو وہ بلا لیں گے. تو ہم پھر ڈرتے ہیں, پھر صرف ایک لے دے کے سیاستدان ہی بچتا ہے جس کو ہم گالی دے سکتے ہیں تو وہ دے لیتے ہیں. السلام علیکم دادا جی. دادا جی مجھے لگتا ہے کہ جیسے نا عمران خان نے اسی وجہ سے جو یہ مطلب پناہ گاہ کی بات آپ فرما رہے ہیں, اسی پناہ گاہ کی وجہ سے نا انسپائر ہو کے پاکستان میں پناہ گاہیں بنانا شروع کر دی تھی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ پتہ نہیں آپ نے کہاں سے بات اٹھائی ہے اور کہاں پہ لا کے جوڑ دی ہے. اب وہ آپ کا پیغام جو ہے وہ ہے جی 15 تاریخ کا, 15 جولائی کا. ٹھیک ہے, تو اب پتہ نہیں آپ نے کہاں سے اس وقت کیا پروگرام میں بات کی ہوئی ہوگی جس کو آپ نے یہاں سے لا کے جوڑ دیا ہے. بہرحال پورے پرسپیکٹیو کے ساتھ بات کیا کریں تاکہ ہم پورے پرسپیکٹیو کے ساتھ اس کا جواب دے سکیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر, اگلے دادا پوتا شو کے اندر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے
اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.